صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد دعا ہے کریم اللہ تو جملہ مومنین و مومنات دے لحظات عبادت شمار فرمائے وقت قبولیت ہے اور دعا بھی تمہارے واسطے ہے کوشش کرو آمین بلند آواز نہ رکھو جتنے جتنے قدم اس ذکر پاک کے چل کے آئیو مالک ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے جملہ مومنین خاص کر جنہ مومنین نے اس ذکر پاک جس حوالے نال بھی شرکت فرمائی ہے مالک سب دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے مالک سب صحیح مانے ازادار سید الشہداء پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے ازاداران دی خود حفاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان ازاداران سید الشہداء کو نیست و نابود و تباہ و برباد فرمائے مالک جملہ مومنین کو آپس اتفاق و اتحاد دی نعمت و مالا مال فرمائے تمام مومنین کو ہر قسم دی وبا اور بیماری تو مالک محفوظ فرمائے سارے بزرگ بھائی جڑے ازا خانے دی خدمت کر رہے ہیں خاص کر مالک حاجی صاحب کی بلو عمران بھائی دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے حقیقی وارث ولی عصر بقیت اللہ آیت اللہ یوسف زہرا منتقم کربلا دی ظہور تعجیل فرمائے کوشش فرماؤ ان دعاوں دی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ مجلس دی قبولیت و اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ صلوات بلند پڑھو سارے میرے سارے واجب الاحترام تشریف رکھ دے ہو اپنے آپ کو کم نہ سمجھو میرے کو یقین ہے کہ اگر تو سب پڑھنا چاہو تو اس تو سونے رنگ اچ بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں محسوس نہ فرماؤ آخری مرتبہ ایسا درود پڑھو کہ کربلا والے سب تے راضی ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي
ذراته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وقال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بآواز بلند سارے حضرات تلاوت فرمائیں. دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے. جتنے جتنے بھی حاجات رکھتے ہو ذکر دا صدقہ بھی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے. ہر مجلس سے جو دعا ہے وہ آپ کہیں بھی کہ دنیا دے غم میں چلا روگے جیڑی اکھ آل محمد دی مظلومیت وسطی ہے. عزت معاب واجب الاحترام سادات و مومنین کروڑا حمد اس کریم اللہ دے جس مالک لم یزل نے ایک مرتبہ پھر سارے حصے اس ذکر جیسا پاکیزہ رزق رکھا. عموماً جب انسان لفظ رزق سنتے تو اس کے دل و دماغ میں کوئی کھاون پیون دی چیز ہی آتی ہے. اگر معصوم فرمائیں رزق فقط کھاون پیون والی چیز کا نام نہیں بلکہ ہر وہ عمل ہر وہ فعل جس سے اللہ دی رضایت ہے اور 14 دی رضایت ہے اور رزق الہی ہے. تو سب خبر ہے تو نہیں بیٹھے. اور پھر سارے اس مقام دے اکٹھا ہونا جمع ہونا کوئی رسم نہیں کہ ایک رسم ہے اور اس رسم پوری کرنی ہے. اس واسطے کہ بزرگوں بھائیو جان دے ہو کہ رسم ہوندی وہ تبدیل ہوندی رہندی. رسم ایک گھر تو بے گھر تک بھی پہنچتی اور مختلف حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں. یہ جڑے تساں بیٹھے ہو رسم نبھاون نہیں آئے بلکہ عبادت کرن واسطے آئے. جزاک اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ سلامت رہو. کوشش کرو ایک صلوات ایمیں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے ساتھ. صرف اس واسطے آئے ہیں کہ اس لسٹ جو نام چلا جائے جس لسٹ تے محمد دی راضی ہے. توجہ ہے نہیں. اور دیکھو اس ذکر واسطے ذکر کو مٹانا واسطے کیا نہیں ہویا. بس چلو تو لطف کی دیتے میں ایک جملہ گزارش کر دینا. کیا نہیں ہویا. حکومت لگیاں
لگے، دینار و درہم لگے، لوگ خرید کیتے گئے کس واسطے کہ حسین مٹ جائے، حسینیت مٹ جائے، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام مٹ جائے۔ مگر کیا کہنے اس ذات دے مٹامن والے دے قبر دا نشان باقی نہیں، جے کو مٹامنا چاہتے ہانو کل بھی زندہ باد، آؤ آج بھی زندہ باد ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قیامت تک رہنے ذکر حسین۔ مگر میری جوان بھائی بزرگ دعا فرمے سے جوانہ نال دو بات آج کرنا چاہتا، مگر میرا جوان بھائی اشر محرم الحرام دا چند چڑھے تھے، آج 12 سفر المظفر ہو گئی۔ محرم دا مقصد کی ہے، مجلس دا ہدف کی ہے۔ ایک جملہ تبار آدھ سوشل میڈیا دے بھی دیٹھے، اور میں تقریباً ان ایام جہر ممبر دے گزارش کی تھے، جو ناراض نہ ہو جوانہ تک گزارش کر رہا۔ محرم کیا ہے؟ لباس تبدیل کیتا، دوسرے کپڑے چلائے تھے، کالے کپڑے چپاتے، حسینی ہو گیا، عزادار ہو گیا، عاشق حسین ہو گیا، ماتمدار مظلوم کربلا ہو گیا۔ جن ناراض نہ ہو میرے جوان بھائی، لباس تبدیل کرن دا نام مجلس نہیں بلکہ کردار تبدیل کرن دا نام مجلس ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑی طبیعت تھکی تھکی تے نہیں تھی؟ اصل کردار تبدیل کرن دا نام مجلس، کردار تبدیل کرن دا نام محرم ہے، کردار تبدیل کرن دا نام چہلم مظلوم کربلا ہے۔ مجلس رسم نہیں میں گزارش کیتے، بس انسان گھرو ٹریا، اعلان ہو گیا، اشتہار لگ گیا، میں نوے حاجی سے محسوس کرے سن، بھائی محسوس کرے سن، چلو بھی چلے بنو مجلس سے شریک ہو جاؤ۔ نہ میرے بزرگ بھائیو، مجلس لوگاں دی رضایت دا نام نہیں بلکہ مجلس معرفت توحید دا نام ہے۔ مہربانی سلامت رو جڑے ذکر دی زینت بن دے ہو، مجلس حسین معرفت توحید دا نام ہے۔ اس واسطے کہ حسین معرفت خدا رکھتے ہم تو اتنا لمبا سجدہ کیتا۔ سب تو پہلی عبادت بھی معرفت خدا ہے۔ اس واسطے معصوم فرمائے جس کی عبادت کرنی ہے، جس کا سجدہ کرنا ہے، جس نے دربار جھکنا ہے، جھکن تو پہلے اتنا تو پتہ ہوئے میں جھکدا کی کو پیا، میں کئی عام ہستی کو نہیں پیا جھکدا، میں او کو پیا جھکدا، جے کو مصطفی جھک دے، جے کو مرتضی جھک دے۔ ہاں اصل مجلس حسین معرفت توحید کا نام ہے۔ صرف کلمہ تک نہیں رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ شاید میں خلیفتہ بلا فصل تک نہ پہنچا، مگر آج کل ضروری ہے جو ہر منبر تو صدا بلند ہو جائے۔ خلیفتہ بلا فصل دی پہلے معرفت خدا، مجلس حسین معرفت رسالت کا نام ہے۔ مجلس نے سے دیئے تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے۔ مجلس حسین عظمت کعبہ دا نام ہے۔ مجلس حسین نے سے دیئے کعبہ کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، جے گھبرانی گئے۔ مجلس حسین تحفظ قرآن دا نام ہے۔ ہمیں جوان بھائی، مجلس حسین محرمات بچن کا نام ہے۔ مجلس حسین واجبات دی ادائیگی دا نام ہے۔ کہ لطف دی ایک جملہ توری دھرتی میں مختار صفیہ کے میرے بزرگوں بھائیوں، مجلس حسین حلال و حرام دی تمیز دا نام ہے۔ ہاں مجلس حسین کا کوئی مقصد ہے، مجلس حسین کا کوئی ہدف، مجلس حسین کا مقصد ہے نہیں اشتہار لگاؤ، خطبہ ذاکرین بلاؤ، موٹے موٹے لفافے پیش کرو،
سینکڑے دی تعداد دے گا لنگر دیا بڑھا دیو تے میں عزادار ہو گیا تے میں حسینی ہو گیا تے میں بانی مجلس ہو گیا. اصل مجلس تو بعد عزاداری تو بعد ڈوڈی بارہ تیرہ سفر اور مظفر دے چہلم سنن تو بعد جدہ تیرہ دی شام کو میں اپنے بستر دے آوا میں اپنا محاسبہ کر رہا. بارہ سفر تو پہلے میں کیا ہم تیرہ سفر تو بعد میں کیا گاری رکھیاں تو نہیں پیا لگ دیا جی تو ایک صلوات بڑھو کے کو چہرے مجھے ہو گئے میں سمجھا مطمئن بیٹھے والے محمد شاہ محسوس نہ فرماؤ تو مجلس وعدہ نام نہیں. مجلس میں حاصل کی کیت ہے میں مجلس گیا میں کیا بات ہے میری بزرگ دعا فرمے سندھ جوانہ نال بات ہے میں کہ قرآن دی آیت پڑھئے دنیا دی زندگی کچھ بھی نہیں ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب. مالک فرماتے دنیا دی زندگی کچھ بھی نہیں فقط کھیل اور تماشا ہے. کچھ بھی نہیں دنیا دی زندگی. مال دولت بینک بیلنس گڈیاں نوکر چاکر کرسی پوسٹ منصب مالک فرماتے کچھ بھی نہیں کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ مالک فرمیندے اگر حقیقی زندگی ہے تو آخرت دی زندگی ہے. ایک مقدمہ ہے اتیار ہو منے آخرت واسطے. اگر قرآن پڑھسا تو میں کو پتہ لگ سی نا حقیقی زندگی کیا ہے. قرآن پڑھسا تو میں کو پتہ لگ سی نا مالک دا اس دنیا بھیجا دا ہدف کیا ہے. قرآن پڑھسا تو میں پتہ لگ سی خدا دی رضایت کس سے چاہے اور خدا دی ناراضگی کس سے چاہے. قرآن پڑھسا تو میں کو پتہ لگ سی نا صراط مستقیم کیا ہے. قرآن پڑھسا تو پتہ لگ سی یزیدیت دا رستہ کہہ رہے تھے حسینیت دا رستہ کہہ رہے. قرآن پڑھسا تو پتہ لگ سی جہنم دا رستہ کہہ رہے تھے جنت دا رستہ کہہ رہے. قرآن پڑھسا تا پتہ لگ سی حقیقی ولایت کیا ہے. حقیقی ولایت امیر المومنین و اہل بیت علیہ السلام. جب میں قرآن پڑھنا ہی نہیں قرآن دے قریب ہی نہیں مجھنا تو وقت میں کو کیا پتہ لگ رہا ہے. قرآن کو جب محسوس نہ کرو تو ایک دو باتیں کرا کہ بلا شادی جب ایسا قرآن کو مخصوص صرف کیتا ہے کس واسطے مردے واسطے میت واسطے یا قسم کھامن واسطے رہ گئے. قرآن قسم کھامن واسطے کھا قرآن دی قسم جڑا کلی زندگی بھر قرآن دے متھے ہی نہیں لگا. بابا جڑا بندہ حرام کام کیتی کھڑے اندے واسطے قرآن چاہونا کوئی مشکل کام ہے. وہ بھی حرام یہ بھی فعل حرام. قرآن کو برکت واسطے رکھے. صبح صبح اپنے گھروں نکلنے آپ کے قرآن دی زیارت کرنی ہے قرآن کو مست کرنے قرآن کا بوسہ گرنے تے مالک برکت پامی بس. یا اس تو وقت کے بڑی تو بڑی بات قرآن مردے واسطے میت واسطے. کسی دی ڈیتھ ہوئی میت ہوئی جا بیٹا مدرسے مل سے قرآن دے پارے چاہیا تے بالا کو نال لیا اس مردے دے سیران دی بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کریں. میرے بزرگوں بھائیوں کتنا شرمندہ ہو سی وہ میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا. قرآن وہ کتاب ہے سارے جواب دے ہو. علی کا طرز زندگی علی کا طرز زندگی علی قرآن مردے واسطے نہیں آیا. لائٹ پہنچی ہے میرا خیال ہے لائٹ آ گئی ہے. ہاں جی انشاءاللہ اتوت پکھے دی ہوا آتی جو قرآن دی ہوا. ہاں جی کلیجے ٹھنڈے ہو مجھے ایک صلوات ایسی پڑھو جو گھرانہ لائے کے صلوات ہے جتنا بولو. قرآن مردے واسطے تو نہیں آیا میرے جوانوں بھائی. قرآن مردے واسطے نہیں آیا. قرآن زندہ دی ہدایت واسطے زندہ دی ہدایت واسطے. کتنے دکھا سکتے ہو قرآن آتا ہوئے مردے واسطے آیا.
مردے واسطے ہے مگر کیا فرمائے معصوم دنیا چ پڑھ سے تا اسے قرآن دا نور قبر جاسی ہاں مردے واسطے اور کچھ بھائی بزرگ ای گل ناراض تھے بیٹھے شیخ مختار ستوی سال ثواب دا منکر تھیا بیٹھے بھئی مردے دے سران دی قرآن دی تلاوت نہیں کرنی چاہیے بھئی شاید قرآن پڑھر نال مردے تک ثواب نہیں پہنچتا میرے بزرگوں بھائیوں فیصلہ تو آنے تھے جس قرآن دے ذریعے مردے تک ثواب پہنچ سکتے اس قرآن دے ذریعے سارا مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا قرآن مردہ ضمیر کو زندہ کرنے واسطے آیا ہے قرآن زندہ دی ہدایت واسطے آیا ہے قرآن نال دلہ میرا جوان قرآن نال دلہ نبیہ دے سردار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سرکار فرمینے یا ابازار علیک بتلاوت القرآن قرآن چنگا لگتا پہیا کوئی لطیفہ سنا اے ابوذر قرآن دی تلاوت کی قرآن دی تلاوت کی دی کر اس واسطے کہ سرکار فرمینے جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئی وہ گھر اہل آسمان واسطے زمین تے ایویں چمک دے جی میں اہل زمین واسطے آسمان تے ستارے چمک دے قرآن دی تلاوت ہر بندہ گھر روشن رکھنا چاہتا ہے اور نبیان دے سردار فرمینے اگر گھر منور کرنا ہے بات گھبرانے دی ضرورت نہیں بلکہ سردار فرمینے نورو بیوتکم بتلاوت القرآن اپنے گھر کو منور کرو قرآن دی تلاوت نہ اپنے گھر کو روشن کرو قرآن دی تلاوت نہ اگر گھر دی روشنی چاہنے گھر دی نورانیت چاہنے تو پھر گھر قرآن دی تلاوت کر گھر قرآن دی تلاوت اور یہ وجہ ہے پنجویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سرکار نے اپنے گھر دے پورے افراد دے تلاوت قرآن دا وقت تقسیم کیتا ہویا اس وقت کو لے کے اس تک اس پڑھنا اس تو بعد اس دوسرے بندے تلاوت کرنی ہے تیسرے یہ وجہ جو معصوم امام دے گھر 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت رہن دی ہے بابا جڑ خود ناتے کے قرآن انہاں دے گھر وچ جداں 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت رہے پھر انہاں دے غلام دے گھر وچ آدھا گھنٹہ ہی قرآن دی تلاوت نہ ہوئے وہ کیسا غلام ہے ہاری ہو کیسا غلام اور جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو نہیں معلوم اس علاقے پہلے میں جملہ آخیا نہیں آتا کوشش کرو قرآن پڑھو میرے جوان بھائی جڑے بیٹھے ہو بچے بیٹھے ہو باپ بیٹھے ہو اپنی اولاد کو قرآن پڑھا میں بچے دی بڑی اچھی تربیت کیا کرے گا میرا بچہ اسلام آباد پڑھ دے پاکستان تو باہر بھی پڑھ دے 2 لاکھ روپے میرے بچے دی فیس ہے میرے پتر تو موبائل تا دیکھو 2.5 لاکھ روپے دے پتر دی بینک تا دیکھو میں باہر ملک تو منوائی ہے 50 جوان جو بیٹھا ہوئے پتہ لگ دے فلاں سردار دا پتر بیٹھے میں بڑی چنگی تربیت کیا کرے لجے ناراض نہ ہو بنیو میرا بھائی یہ 5 لاکھ روپے جو بیٹے دے خاک بھی کرے نہیں کدی قریب ملا دے پتر تو اتنا ہی پوچھائی میرا بچہ فاتحہ دا پڑھ کے سنا میرے بعد فاتحہ بھی پڑھن جو گا ہی یا کوئی نہ میں نفی نہیں بیٹھا کرے گا علوم مگر جتنے علوم میں مقدمہ ان قرآن کو سمجھنا قرآن کو سمجھنا مقدمہ اور ویسے تو ماشاءاللہ زمانہ اتنی ترقی کر کے جناب اگے تو سارے بزرگ سننے ویلے سب اچھے اچھے قصے اچھے اچھے کہانیاں رات دے ٹائم سب سنے دے ہن قرآن دے قصے انبیاء دے قصے واقعہ کربلا دے قصے اور تو زمانہ اتنا تیز تھی کہ سنن دے ویلے پیو اپنا موبائل چاہیے پیا ہو گئے کبڑیج گیا میرا خیال ہے پوتر اپنا موبائل چاہی پیا ہوں دے انہیں پتہ لگے دے پیو پوتر دے آپس سے چالا بول کے نہیں کامرے کیوں بیٹھے ہو اگر باپ تو بیٹے کوئی گل پوچھنی بھی ہوئے یا بیٹے باپ تو بیٹا میسج کرے دے بابا کھانا کھا سو بابا دفتر ویسو قرآن نال دلہ قرآن ہو گئے
جڑے بزرگ بیٹھے ہو اگر قرآن نہیں پڑھ سکے قرآن پڑھنا شروع کرو. قرآن پڑھنا آکسو تو صحیح مول سے چنگی بھلی مجلس پڑھتا دے کہ قرآن کو شروع ہو گیا. اسا علی علی کرن والے اسا حسین حسین کرن والے ایک قرآن کیوں بٹھا دسے نا قرآن سمجھ آیا تا علی سمجھ آسی. قرآن سمجھ آیا تو اہل بیت سمجھ آسے. قرآن پڑھ سے تے کو پتہ لگ سی او ہستیاں کہڑی ہیں جڑیاں اللہ دی راہ جو روٹیاں دے وین تے اللہ قرآن نازل کرے دے. وہ ہستیاں کہڑی ہیں جڑیاں راہ خدا وچ اگر زکات دے وین تے اللہ قرآن دی آیت نازل کرے دے. بزرگ سے مر سے بادشاہ بندے ہن بڑھڑے ہو گئے ہیں اکھی کم نہیں کریندیاں حافظہ کم نہیں کریندا تے ہن تا پوترے لوترے ہی پڑھ سکتے ہیں. اساں قرآن پڑھن جو گئے ہیں معصوم فرمیندے تو پڑھنا شروع تک کر. دیکھو یہ گالی ہر کوئی نہ پڑھ دے تے نہ کوئی سنیں دے. میرا دل چاہ گئے جو میں تمہاری تک ایک پیغام پہنچا معصوم فرمیندے جتنا بزرگ ہو گئے جتنا نحیف ہو گئے قرآن پڑھنا تا شروع کر. مولا آقا یہ جو بزرگ آدمی ہے بیچارہ پڑھ نہیں سکتا تو مول صاحب آ کے پڑھنا شروع کرتے. آج شام تو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. مول صاحب کول پوتے کول پوتی کول نواسی نواسی کول تے مالک خالق اگر بندہ قرآن پڑھنا بزرگیت شروع کر دے بے تے قرآن پڑھ بھی نہ سکے تے اس دنیا تو گزر جائے تو اس تا آجر کے مل سی. مالک فرمیندے ایک دفعہ پڑھنا شروع تا کرو جنا بندہ قبر چ دے نا معصوم مفصل استفاس کی دیئے. معصوم فرمیندے جنا قرآن پڑھا رہا بزرگ قرآن پڑھتے پڑھتے اس دنیا تو چلا جائے جنا انہیں وارث قبر چھوڑ کے آمدن فوراً آواز قدرت دی ہو میرے ملائکہ جاؤ اس قبر چ میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن بڑا پسند رہا. قرآن اللہم صلی اللہ محمد معال محمد. ڈھیر سارے بیٹھے ہو جو قرآن چنگا لگتا پہ تو اونچی صلوات پڑھو چاچا. قرآن نال دلہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ بابا تمہاری حیاتی کرے زندہ و سلامت رہو کئی بے کوئی وارا دے ہو. یہ اصلے چھ جرت پہ نہیں ویندن بزرگ. اس بزرگ دی حالت ہے جتنا وجد آل محمد دی محبت داتے سلام انہا جوانا کوئی جڑے سلوات ہی سونی نہیں پہ پڑھ دے. قرآن نال اگر دل سے اگر انسان دا دل صاف ہو جائے قلب صاف ہو جائے بھائی جان اگر معاملہ خدا دی ذات نال ٹھیک ہو جائے. جیسے ظاہر بیٹھے ہو ایران دے بی بی معصومہ قوم دے حرم دے بالکل قریب جیری نہر ہے پولے آہنچی اس دی دوسری طرف ایک قبرستان ہے. اتھا ایک مقبرہ شیخ ہے قاسم دے نام دا. قاسم دے نام ایک بزرگا ان پڑھا کچھ پڑھا لکھا نہ جڑے ظاہر جان دے قبل مقدس ہر گلی ہر کوچے کسے نہ کسے شہزادے دا مقبرہ ہے. وہ خود اپنی زندگی حیات درج کریں دے وہ آدھے ایک دن گیا میں اس مقبرے دی زیارت واسطے میں نے ڈھیر سارے لوگ کھڑے زیارت نامہ لکھا ہویا ہے زیارت پڑھتے پہ قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں پڑھتے پہ اذن دخول لکھا ہویا ہے پڑھتے کھڑے تھے اپنے آپ پہ سجیدہ کھڑے کاش کہ میں بھی پڑھیا ہویا ہوگا. کاش میں دیکھو زندگی بدلانا ایک لمحہ لگ دے کاش کہ میں بھی پڑھیا ہویا ہوں گا. رات کو ستے صبح حافظ قرآن اٹھے. ہاں یہ بڑی بڑائی بات نہیں. اگر ایران جاؤ تو بچے پوچھو علماء تو قرآن نال دل سے تو ساری تکلیفہ ختم ساری مشکلات ختم. بیماری نہیں چھوڑے دی. میں لاہور گیا میں اسلام آباد گیا میں کراچی گیا میں پاکستان تو باہر گیا بیماری نہیں چھوڑے دی. تو آجے تے میرے مولا امیر المومنین فرمیندے نے وَاسْتَشْفِعُوا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. میرے مولا فرمیندے نے قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو.
ہر بیماری دا علاج ہے قرآن، ہر بیماری دا علاج ہے قرآن۔ اگر قرآن نال دل سے تو ساری مشکلات حل ہو گئی۔ گھر وچ مرشد قبلہ چین نہیں چھڑیں دے، تکلیفاں نہیں چھڑیں دیاں۔ دشمن کوئی عمل تے جادو کرے کھڑے مہربانی کرو کوئی عمل دسو، جی تسا گھبرا نہیں کہ تہاڈی دھرتی تے ایک عظیم عمل گزارش کر رہا تواڈے تے میرے مولا مظلوم کربلا فرمیندے ہیں البیت الذی فیہ یقرأ القرآن یحضرہ الملائکہ وَيَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ۔ اکبر دے بابا فرمیندے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہووے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے، اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے وَيَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ، شیاطین اس گھر تو دفع ہوویندے، جنات اس گھر تو دفع ہوویندے۔ جے تو نیندر نہیں آ گئی مفہوم روایت کیا ہویا؟ یعنی جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آندے، او گھر شیاطین دا ڈیرا ہوندے، او گھر جنات دا ڈیرا ہوندے۔ چلو تساں مجھے بیٹھے ہو ایک جملہ تمہاری نظر کرا میرے بزرگوں بھائیوں میں کہ گزارش کیتے جڑے گھر وچ بھائی جان قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے۔ اللہ جانے اس گھر دا کیا مقام ہو سی جس گھر تے خود قرآن نازل ہوتا ہے۔ کیا ہوئے جڑے گھر تے خود قرآن نازل ہوتا ہے اس گھر تے صرف اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوندے بلکہ کوئی چکی پیا چلے دے ہون تو سر ہلا چھوڑو، کوئی درزی بن کے آیا کھڑے، ہاں جی کوئی جھاڑو پیا لیندے، اس گھرانے دی کیا عظمت شان ہو سی۔ آخری بات تے میرا وقت تمام ہویا مگر یاد رکھو میرے جوانوں میرے بھائیوں، پھر قرآن بھی فقط پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا۔ کچھ لوگ سارے آدھے میں قرآن بڑا جانتا، ایک جملہ بڑا میں آگے ذہنے تے گزارش کرنا چاہنا، میں قرآن بڑا جانتا، میں قرآن بڑا سمجھتا، جی میں قرآن میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں، ہر قسم کا ترجمہ میرے گھر چے، ہر قسم کی تفسیر میرے گھر چے، جی میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں۔ میں ادھا نا میرا بھائی پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے، تو تا بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا، بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی تا نہ بنے ہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ قرآن سمجھنا ضروری ہے، اس واسطے کہ مالک حدیث قدسیت فرمیتے رب تال القرآن والقرآن یلعنو۔ بہت سارے لوگ ایسے جڑے قرآن پڑھ دیتے قرآن انہوں دے ہوتے لعنت کریں، قرآن پڑھنا بھی ہے تو قرآن لعنت کریں دے۔ قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ اس موضوع دے اتنا ہی تسا لطف کی دے تو بڑی بات ہے، اللہ مولا تو کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن سمجھنا ضروری ہے، ہن میں زور نہیں لاؤں تو عقیدت بولے تو لطف ہے، مگر قبلہ شاہ جی جانتے ہو اس وقت تک قرآن سمجھ آ نہیں سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تے نہ ہوئے، وارث قرآن دے دروازے تے۔ اور وارث قرآن کون ہیں؟ ایک حدیث تا تو سبارہا سنیا، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ نبیان دے سردار فرمیدن قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے۔ قرآن سمجھ نہ آوی علی تو پوچھی، علی سمجھ نہ آوی قرآن تو پوچھی۔ جزاک اللہ جی۔ وارث قرآن تو پوچھنے اور ایک اور مقام دے فرمیدن یا علی انت مثل القرآن، اے علی تو قرآن دی مثل ہے، اے علی تو مثل قرآن ہے۔ کیا مطلب علی مثل قرآن ہے؟ زندگی بھر تو حدیث سنیے، چونکہ میں مکتب اہل بیت عدن یا طالب علم، میں قرآن دی آیت پڑھا یا معصوم دی روایت میں رکتا، میں توجہ کرے نہ سوچی نا۔ اصل سرکار آکھنا کی چاہتے ہیں نبیان دے سردار مولا آقا یہ کیا مطلب علی مثل قرآن ہے؟ اے تا ٹھیک ہے سامد قرآن، علی ناتے کے قرآن، گھبرا گئے ہوتا ہے چھوڑ دے وہ نگر مکمل کرا۔ بھئی علی ناتے کے قرآن،
اسامت قرآن، ایک قرآن جلد کاغذ تحریر علی مثل قرآن، یعنی سارے متوجہ ہو تو جملہ نظر کرا بھئی علی مثل قرآن یعنی کیا؟ اور معصوم فرمیدن یاد رکھو قرآن دا ایک ظاہر ہے اس دا 70 باطن ہے، پھر معصوم فرمیدن اس 70 باطن دے اندر 700 باطن نے جس دا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے۔ علی ہے مثل قرآن، یا رسول اللہ مولا کا میرے واجب الاحترام مومنین پریشان ہو گئے ان کے علی مثل قرآن یعنی کیا؟ اللہ کے نبی فرمیدن دنیا والے یاد رکھو قرآن کو جدائی مس کرو نا، پہلے وضو کرو، پہلے طہارت ہو گئے، پہلے پاکیزگی ہو گئے، یعنی قرآن کو مس کرنے واسطے یعنی کم از کم شرط ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ یا رسول اللہ علی ہے مثل قرآن یعنی کیا؟ اللہ کے نبی فرمیدن دنیا والے یاد رکھو جی میں نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، انہیں پلید بندے دے دل میں علی بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ علی ہے مثل قرآن، پترانو قرآن پڑھا، اپنا پردادار بیٹیانو قرآن پڑھا، صرف اتنا رسم و رواج نہ رکھ جنا بیٹی دی رخصتی کرے قرآن دے تلو گزارے، نو پہلے قرآن پڑھنا سکھا، پڑھا تو بات والاحکام میں قرآن سکھا، ول پتہ لگے نا میرا فریضہ ادا ہویا یا نہیں ہویا۔ قرآن خوش نصیب لوگ تساں، اللہ نے تو کو او امام عطا کیتے باپ 3 دن دی عمر نبی دے ہتھاں تے قرآن دی تلاوت کریں دے، پوتر 9 کے نیزے تے قرآن دی تلاوت کریں دے۔ قرآن تو دور نہ رہے، شیطان لگا کچھ نہیں قرآن بچن دے، احساس ہو کو تھک دے جندا کچھ لگے، کیونکہ ساڈا لگا کچھ نہیں۔ قرآن تے محمد دی تھی تھا بچہ کچھ، اللہ تو نہیں ہے قبول کرے، دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو، سونی ہے کیتی میں گزارش کیتے جتھوں ہی کوئی جنازہ اٹھے نا لوگ آن دے پرچین دے تسلیاں دے دے فاتحہ پڑھ دے روان والا دستور زمان ہے، جتھوں ہی کوئی جنازہ اٹھ دے نا گھر دے اندر تک ماما روندی ہیں، بہنہ روندی ہیں، دھیاں پردادار روندی ہیں، مگر جی میں جنازہ آندے نا دروازے تے پردادار گھر دے اندر رہ ویندن تے جنازے قبرستان در ویندن۔ آؤ میرے نال چلو کربلا، یار عجیب منظر ہا، جنازے کربلا رہ گئے نا بہنہ رسیاں پا کے شام ٹر گئے۔ اجرکم اللہ، کوکم بلند ہوئے کربلا صدا جائے، محمد دی سب دے راضی ہو جائے۔ جی بابا میں لگ دفاع کرنا زمانے دا دستور تائی ہوئی ہے نا جی، پردادار گھر رہے ویندن جنازے ترویت، عجیب قسمت ای علی دیاں دھیاں دے جنازے کربلا رہ گئے، پردادار رسیاں پا کے شام ٹر گیا۔ چلو تسا ہے کی دیئے میں کنجوسی نہ کرا، اللہ دے نا دیو دھیاں بہنا والا روزانہ جنازے پڑھ دے، آج کل حال ساتھی موت ہے، اللہ دے نا دے میں کو کوئی ایک بھین ایسی دکھا جڑی ویر دے جنازے تے رسیاں کوئی کھڑی ہو، کوشش کری تیری ہے نکل لے، رسیاں پئی کھڑی ہوئے، اور یہ رسیاں بھی قبلہ شاہی سائے احترامن پڑھ دیں پڑھن والے، بعض پڑھ دیں زیبا رب اکبر دی قسم جیڑی چیزی نہ گناہگار رکھنا لائے سب قبلہ میں خود پڑھی ہے، یہ رسیاں نہ ہیں، اس زیور نہ ہن، رب اکبر دی قسم میں یہ لوہے دے زنجیر ہے،
جڑے عصمت دیاں پلیاں دے ہتھاں جائن گرمی دی شدت دی وجہ تو گرم جو ہوئے نا رونے رونے مدینے دو منہ پھر ویندا نانا دین بچ گئی ای آدھیاں دی حالت دیکھ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ حیاتی دراز بھئی بس وقت بالکل قلیل ہے میں دو جملے اللہ حیاتی کرے جلے ماتم کریں دے پیو اور رومن والا کوئی ایک دھی تا دکھا جڑی باپے تے میت تے رومن آوے تے کوئی اس کو رومن تو روکے یار صرف روکے نہ بد بھی ہے شیعہ قوم گڑھ ہی نہ روے ہاں روندے ہی واسطے ہیں حسین دی بھی باپے تے میت کو گل نہیں بیٹھی ہے اے بغیر عطا دن سجاد معصومہ کو آنکھ باپے دا لاشا چھوڑے معصومہ دی آواز دی سجاد مروے سا میں باپے کو کلہ نہ چھوڑے سا میں مروے سا باپے کو کلہ نہ چھوڑے سا بھائی جانے اور میرا جملہ نہیں ایک ایرانی عالم دین دا جملہ ہے اوپر دے بہین معصومہ نہیں اٹھی جنہ نہیں اٹھی نہ ایک بغیرت نے تازیانہ چاہیا ہے معافی روایت چھوٹی اندھیاں والے تازیانہ چاہیا ہے تازیانہ معصومہ دی کنڈتے آیا ہے ڈھا نکلیے سجاد میں مروے سا میں بابے کو کلہ نہ چھوڑے سا جلے سید بیٹھے معافی جیسو او پہ فرمے دے ہن جلہ معصومہ نہیں اٹھی نا اور بغیر تازیانہ چاہیا ہے تازیانہ معصومہ کو نہیں مارا تازیانہ حسین دے میت دے مارا ہے سکینہ دی ڈھا نکلیے ظالم نہ مارو میں ڈر دیا مرحبا مرحبا بھئی اجرکم اللہ بھئی اجرکم اللہ حیاتی دراز بھئی جڑے وین کریں دے پہ کوئی دنیا دا غم نہ دیکھو بس رومن والا رونے چھوڑیا حسین دی دی بابے کو تے ہر مور دے بابے دا چہرہ دیکھ کے روئے ہائے میرا غریب بابا ہائے میرا مظلوم بابا جہنم دی مجلس میں کربلا تک آمنا چاہنا کربلا تو جلدی نال میرے نال راسو رومن والا تے کو کیا خبر سکینہ دی مظلومیت کتنی اے او مظلومہ بی بی ہے جن دی زندگی تھوڑی ہے تے دکھ زیادہ ہے جنہیں سمجھے انہاں دی ہے نکل گئی ہے جنہیں نہیں سمجھے پوچھ رہی تا سید سجاد تو پوچھ معافی روائے اللہ دینا آتے قبلہ شاہ جی تو علی رات رومان علی ڈادے فرمین دے نسا ایک گلی دا موڑ پہ مردے ہاسے یا میرے دامن کو چھکی ہے یہ رات رومان علی امام فرمین دے میں جو مڑ کے ڈٹھے نا میں کیا لیتا میری 4 سالہ بیڑے اور تیری ہے نکلے اس جملے تے رات وہاں بھی پئیے ہاتھ بدی کھڑیے رو رو کے کھڑیا دیئے یا آخی کل شمیر اللہ یضرب الصوت علی وجہی رو کیا دیئے سجادی بغیرت کو آنکھ میری کانڈ تے مارے میرے منہ تے نہ مارے اور میرا بابا چمدے تک دانا میرے منہ تے رات پئی وحدیے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ ہاتھ نہ بننا بابا ہاتھ نہ بننا اللہ دنیا دھیاں دے پردے سمیا دا انہیں جیتنا رننے کرو کڑی پڑھانا لے دے کو ہاتھ نہ بدے کرو جنہیں تسا ہاتھ بدے نہیں ہونا پڑھانا لے کڑا محرم دو ویلا یاد آمدے جنہیں 4 سال دی سکینہ بابے دے قاتل دے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بد گیا جائی ظالم نامار مرحبا مرحبا آوکے سوال کر رہے ہیں زندان جو سجاد بھیڑ دا میت جایا آکے غریبہ دے قبرستان دفنایا تھوڑی مدت بعد ظالمہ دن سجاد رہائی مبارک چونکہ جہنم ہے اس واسطے میں جملہ نظر کرنا چاہنا جہنم دی مناسبت نال سجاد رہائی مبارک وطن تو روئے او وطنہ دے بے کے بے وطنہ کو رومن والا وطن دا نام ہے بیمار دی رت ودی رو کے فرمینے نے کیڑا وطن اور شرم نہ کری زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑا وطن کیڑا وطن کتھو دا وطن میرا وطن تو وہ جتھا میری بھیڑ سکینہ دی قبر ہے
رومن والا تھوڑا جھیاں پور لے کے سکینہ دی قبر دین. بھیا تھوڑی آواز سیٹ کری کہ میں 2 منٹ دوین کراں. معصومہ دی قبر دین. سکینہ معصومہ اور میرے گرم زنجیرہ تے پانی پاون والی, فرمیندے حسین اور میرے پیران تو گنڈے کٹھن والی. سکینہ ہر روز پوچھ دیاں میں سجاد وطن کڈا ونجڑ ہے. آ معصومہ بھیرا دے زیور لہے. فرمیندے حسین آ سکینہ بابا ملاواں, آ معصومہ اصغر ملاواں. معصومہ دی قبر ہلیو سی تے آواز آئیو سی بابا ملی تا سلام آکھے. اور چھوٹیاں دھیاں والا اصغر ملے تا پیار کریں. تھوڑا جیا قافلہ لے کے بیمار سجاد سرحد کربلا پہ آئے. یا محمل رک کے علی دی دھی دی ڈھا نکلی. سجاد کوشش کری تیری ہے نکلے صرف 2 منٹ دوین. کوئی آپ کی عبادت تو رہ نہ جائے, زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں. جھولی پھیلاویں سجاد ایک گہری جائے. میرا یقین تے ایمان نہیں جو عالم غیر معلمہ بی بی جان بھی نہ ہے, جان بھی ہے. اللہ جانے کیوں پوچھا سجاد ایک گہری جائے. رومن والا بیمار دی رات ودی ہے. رو کے فرمیدن اماں ہوا جائے ڈا محرم دی ڈھل دی دیگر کو تیرے سار دے قرآنہ بیران دے قاتل دیا منتا کر کر گیا دیا میں نام مارو. واہ بھائی واہ, کربلا بڑھائی نے بھائی, کربلا بڑھائی نے حیاتی دراد ہاتھ نہ بنو. او جوانو زندگیاں دراد جنہیں ماتم کریں دے پڑھو. رو رو کے حضر اماں ہوا جائے نا محرم دی ڈھل دی دیگر کو تیرے سار دے قرآن بیراد قاتل دیا منتا کر کر گیا دیا میں نام مارو. رو رو کے دیا میں نام مارو. میرے ویر نے چھوڑا والا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. سونی مکانے, سونی مکانے انہیں حق بندے. کوئی بناوٹ نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, کوئی ریاکاری نہیں. اے خلوص والی عبادت ہے. اوے سلا کے دن رم دن ماتمیوں جیویں پتل گئے کربلا ہے. اجا محمل کھڑے ہیں یا بی بی اللہ پئی ہے سکھ دیا جو دیا ہے. اجا محمل کھڑے ہیں یا بی بی اللہ پئی ہے. اولاد والا ہر ماں پوتر دی قبر دے آئیے. او جوانو قاسم دی ماں قاسم دی قبر دے آئیے. اکبر دی ماں اکبر دی قبر دے آئیے. قبر کو گلہ کیا دے میڈا داری لہدا. او میڈے نانے دی شکل والا اکبر جاگ ماں قیدہ نبھائیے. او اکبر سارا رات رکھا دے. واہ بھائی واہ, اجرکم اللہ بھائی حیاتی دراد. واہ بھائی واہ, اجرکم اللہ. جی میں لگ دفعہ آگ دینا سارے اللہ یار زندگی موت پتہ کوئی نہیں. رومن اللہ ماتمدار حوصلے نہ لگ دے جنم نے تورے ماتم دلا دے. ہر ماں پتر دی قبر دے آئیے. اور کرے مکان دی تیاری زندگی نہ پتہ کوئی نہیں. ہر ماں پتر دی قبر دے آئیے. اے سلا کے دے ماتمیوں اللہ دے نات رسو. آن محمد اماں آن محمد قبر دے آئیے. نا رومن اللہ نا تردی کربلا دے غریب دی قبر دے آئیے. رومن اللہ کے قبر تو گل چلایا ہے. ایج نہیں آکھا پھراوا موئی دا سلام ہوئیا. ایج نہیں آکھا پترا موئی دا سلام ہوئیا. رو کے آگے حسین او قائد نمین دا سلام. دیڑا
امیر بے شک وین نہ کرے جڑے مقام دی نیت ہے او بھیا تھوڑی آواز کھولے او اس علاقے دے ماتمیاں رو رو کے آدھے حسین کہے دن بین دا سلام ہوئی اور کرے سے وین رومنا لما تمنار بی بی دی آواز آدھے سجاد جی اما الیہ میرے قریبا رومنا لسجاد قریب آیا سجاد ہاتھ پکڑ کے حسین دی قبر دے درکھایا رو کے آجے حسین حسین اپنی امانت سنبھال آواز اندر زینب آنکھی ہے او یا ساکھی ہے او تیرا سجاد بچا کے گلیا آواز اندر مبارک ہوئی او تیری نسل بچ گئی ہے او میری نسل نام محرم یا زہرا عجرکم اللہ معافی من کے بالکل آخری جملہ اس علاقے دے ماتمیوں سید سجاد بابے دی قبر تو الوداع کیتا ہے او غازی دے مریدوں چاچے دی قبر تے آئے قبر کو گلا کیا دے چاچا بالکل بھی پر تھوڑا لگا او میرا علمدار چاچا او میرا بہادر چاچا او میرا بغیر بالوا دل ہمارا چاچا رو کیا دل چاچا بغیر بالوا دل ہمارا سوکھ ہے او پھوپھیاں دے ماما نال او کئی ویلے شام دا بازار او کئی ویلے یزید دا دربار آوازاں دا چاچا بہارا سنیار تیری بھیڑ زینب کہڑی ہے آوازاں دا پتھر جھلے دی رہی ہے پروردگار اتنا منو بس وقت تمام ہویا پروردگار روندی آنکھاں دا واسطہ روندی آنکھاں نال دعا منگو اللہ دعا رد نہیں کرے میرا اللہ تیکو عباس با وفا دے کٹے بازوان دا واسطہ جو نہیں پھیلاؤنی قبولیت دتے میں حاجات دل جدیا ہوئے میرا اللہ تیکو ہم شکل پیمبر علی اکبر دے زخمی سینے دا واسطہ میرا اللہ تیکو حسن دے یتیم دے ٹکڑے دا واسطہ میرا اللہ تیکو زہرا دے غریب بچڑے دے آخری سجدے دا واسطہ میرا اللہ تیکو علی دیاں دے لٹے برکے دا واسطہ میرا اللہ تیکو حسین دی دھی دے زخمی رخسارا دا واسطہ میرا اللہ تیکو تیم دا واسطہ جدہ حسین دی بھیڑ کربلا تو مدینے آئی ہے محمد حنفی آگا تے وطین جدہ بھیرا بھیڑا کو ملن سارتے ہاتھ رکھے دین رومن اللہ محمد حنفی آلیہ دے سارتے ہاتھ رکھایا آلیہ دی ڈھال نکل گئی ہے روکیا دے محمد ویر جن راز نوے ہاتھ چاہ میرا سار زخمی ہے او میں پتھر جھلے دیا او میں نیزے لال برکے پروردگار آل محمد ہی مظلومیت دا واسطہ ساری قلیل عبادت کثیر شمار فرماؤ باری الہ دلہ تیراد جانن والی ذات ہے جتنے خالیت تیرے عظیم دربار اچ بلندن صدقہ باس با وفا دے کٹے بازوان دا مالک خالیت خالی واپس نہ لوٹا کریم اللہ جتنے مومنین و مومنات علیل صدقہ بیمار کربلا دا خاص کر مومن مخصوصہ کو صحت کلی عطا فرما پروردگار جتنے مومنین بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب دی اجڑی چھولی دا میرا اللہ تے گوس بی بی دا واسطہ
جڑی شام دے زندان جاتی رات لے اٹھونیا کئی ویلے سجیات ماریا کئی ویلے کھبیات ماریا رو رو گیا کہ اصغرات تیری تھان دا ویلا آگی ہے وہ اصغر بچڑا ماں دی جھولی خالی ہے مالک جھولیاں آباد فرما مالک جتنے مومنین بے روزگار روزگار مہیا فرما مومنین دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت فرما کریم اللہ ساری پہلی اور آخری دعا سارے حقیقی وارث ولی عصر بقیت اللہ آیت اللہ یوسف زہرا منتقم کربلا جڑی آجی پردے گئے بدج بے کے پانی نہیں روندے خون روندے وین کر کر کے روندے نا دن دادا حسین نہیں بھلدا بھج دے گھوڑے تو تیرا مون بھر لڑا آدھے نہیں بھلدا چٹے نہیں میریاں ڈاریاں دے برکے دا لٹین وجدا مالک حقیقی وارث دے ظہور تاجیل فرماؤ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا